ہماری ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اور آج اردو کا پیپر بچوں کو میں نے ریٹرن کیا ہے. بچوں سے ڈسکشن میں نے کرنی تھی تو میں نے کہا چلو آپ سب کو بھی پتا چل جائے کہ جو بچے کامن غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے اس میں صرف 2 کویشچن دیے تھے. ایک تو معروضی حصہ 15 نمبر کا دیا تھا اور 2 سوال تھے. آپ لوگوں کو پیپر میں 15 نمبر کا پیراگراف آتا ہے اور 10 نمبر کی درخواست آتی ہے. اب یہ 2 سوالات کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بچے غلطیاں کون سی کرتے ہیں. اب یہ بچے کا پیپر میرے پاس ہے. اس نے جو غلطیاں کی ہیں تو وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. اب مثال کے طور پہ اردو کے پیپر میں سب سے پہلی جو مین چیز ہوتی ہے بچوں آپ لوگ بھی سن لو, سب سے مین چیز میں نے بارہا آپ لوگوں کو کہا ہے پریزنٹیشن ہے. اردو کا پیپر جج ہوتا ہے, چیک کم ہوتا ہے. آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جتنی خوبصورت ہوگی آپ کے نمبر اتنے اچھے آئیں گے. سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن ہے. اب مثال کے طور پہ یہ بچے نے مصنف لکھا, خیر, اور پریزنٹیشن یا لکھائی یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا 4th 5th کلاس میں ہیں, تو وہ بچے ان کے پیرنٹس اس بات پہ سوچیں کہ بچوں کی لکھائی جو ہے نا وہ اچھی کریں. کیونکہ جب بچے بڑی کلاسز میں آ جاتے ہیں, 1st ایئر 2nd ایئر میں آ کے ان کی رائٹنگ کیسے صحیح ہو سکتی. بچے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لکھیں گے یا اپنی رائٹنگ صحیح کریں. تو اب جیسے یہ بچے نے لکھا, اب 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے, 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوتا ہے. چلو یہ 2 نمبر مل گئے. 3 نمبر سیاق و سواد کے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو تشریح آئی ہوئی تھی یہ قابل غور بات ہے. یہ خطوط غالب میں سے تھی یا مکاتیب غالب جو ہے. اب یہ پہلی تشریح تھی. سب سے پہلے نمبر پہ جو پہلا ہی پیراگراف ہے وہ دیا گیا تھا اس تشریح کے اندر. اب سیاق و سباق میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیر تشریح عبارت سے پہلے اور زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کیا بیان کرتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی غور سے سن لیں. زیر تشریح عبارت سے پہلے, اب مثال کے طور پہ اگر عبارت درمیان میں سے آئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے, سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے اور آپ نے 3 4 5 لائنیں لکھنی ہیں کہ وہ جو تشریح والی عبارت دی گئی ہے اس عبارت سے اوپر والی عبارت میں مصنف کیا بیان کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے آپ کا سیاق, اور آپ لکھتے ہیں زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف یہ بیان کر رہا ہے. اور پھر وہ جو عبارت ہے اس عبارت کے نیچے مصنف کیا بیان کر رہا ہے وہ دوسرا پیراگراف ہوتا ہے 5 6 لائنوں کا. وہ ہوتا ہے جناب زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کیا کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوتا ہے اور 2 پیراگراف اس کے بنانے ہوتے ہیں. آپ کو ایک ہی ہیڈنگ دینی ہے سیاق و سباق اور آپ نے پہلے والے 5 6 لائنوں میں بتانا ہوتا ہے یا 5 لائنوں میں بتانا ہوتا ہے کہ اس عبارت کی اوپر والی عبارت میں مصنف کیا کہہ رہا تھا اور اس عبارت کی نیچے والی عبارت میں مصنف کیا کہہ رہا تھا وہ دوسرے پیراگراف میں. زیر تشریح عبارت سے پہلے اور زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف. اور آپ لوگوں میں سے اللہ معاف کرے ایک بچے نے, اس کو میں نے 3 کے 3 نمبر دی, وہ پتہ نہیں کون بچہ ہے, مجھے بھی نام یاد نہیں, اس بچے اس نے صحیح لکھا ہے. اب یہ عبارت سبق کی پہلی عبارت تھی اور اس نے لکھا ہے کہ یہ عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے, زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف یہ بیان کرتے ہیں. اور یہ بہترین اس نے لکھا تھا اور میں نے پورے کے پورے 3 نمبر اس کو دیے. آپ لوگ کلیپنگ کر سکتے ہیں اس کو. اچھا بیٹے آپ کو سمجھ آ گئی نا سیاق و سباق کیا. اگر درمیان سے پیراگراف کی تشریح لی گئی ہو یا کہیں اور سے یا اس کا اوپر یا نیچے والا کوئی پیراگراف ہو تو ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ زیر تشریح بات. اچھا اگر وہ آخری عبارت دے دیتا ہے پھر سیاق و سباق کیسے لکھیں گے؟ ہم آخری عبارت دے دیتا ہے تو پھر ہم لکھیں گے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم کہیں گے زیر تشریح عبارت سے پہلے مصنف یہ بیان کرتا ہے اور پھر نیچے لکھیں گے ہم چونکہ یہ عبارت سبق کی آخری عبارت ہے اس لیے اس کا سباق نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات کی آپ لوگ؟ اس طرح ہوتا ہے. اب کئی بچوں نے جناب ایک ہی پیراگراف اور کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پہلی عبارت تھی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, بلکہ بہت ساروں کو نہیں پتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے تیاری کوئی نہیں کی. پھر جب ہم تشریح لکھتے, اب اس نے لکھا اقتباس کی تشریح, یہ ہیڈنگ دی اقتباس کی تشریح,
تو اقتباس کی تشریح نہیں لکھنا آپ نے. سبق کا عنوان، مصنف کا نام، یہاں پہ آپ لوگوں کا سیاق و سباق آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ زیر تشریح عبارت سے پہلے اور زیر تشریح عبارت کے بعد مصنف کیا بیان کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے. پھر آپ لوگ جب آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی پیپر کیسا ہوا ہے اینول میں، آپ کہتے ہیں صاحب جی چھاپ دیا ہے پیپر، کمال ہی کر دیا ہے، اخیر کر دیا ہم نے. اچھا اس طرح کا چھاپا ہوتا ہے. اب یہ 10 نمبر کی آپ لوگوں کی تشریح ہوتی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 15 نمبر ہوتے ہیں، مگر جہاں ہم تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں اس سے آگے 10 نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سبق کا عنوان، مصنف کا نام، 2 نمبر 3 نمبر سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر کی تشریح. اب آپ نے 2 پیجز لکھے. پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پیراگراف بنا کے لکھا کریں، اور جب آپ لوگ پیراگراف بنائیں گے تو آپ تشریح کے اندر، یاد رہے آپ لوگوں کو، جو تشریح ہے وہ سبقوں کی ہو، وہ نظموں کی ہو، وہ غزلوں کی ہو، اقتباس کی ہو، جو مرضی ہو جائے، آپ جب تک تشریح کو پیراگراف نہیں بنائیں گے اور اس کے اندر اقوال اور اشعار اس کے مطابق ایڈ نہیں کریں گے، آپ کو نمبر بھی نہیں ملے. وہی آپ لوگوں کو 3 4 5 نمبر کے قریب نمبر، 3 نمبر 4 نمبر اس کے قریب نمبر، اس سے زیادہ نمبر نہیں ملتے. پیراگراف بنا کے لکھیں اور اس کے اندر آپ اس کی وضاحت کے لیے کسی قول کو، کسی حدیث کو، کسی آیت کے ترجمے کو، کسی شعر کو لے کے آئیں، پھر آپ لوگوں کو اچھے نمبر ملیں گے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا اس میں اپلیکیشن، درخواست تھی چیئرمین کے نام، محلے کی صفائی کے حوالے سے. تو اپلیکیشن جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہری بات ہے، ایک طریقہ کار ہے. بخدمت جناب چیئرمین، اب اس نے کیا لکھا؟ بخدمت جناب میونسپل کمیٹی. لے اور بھائی میونسپل کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن تو ایک ادارہ ہے، آپ نے اپلیکیشن اس کو نہیں لکھنی، اس کے چیئرمین کو لکھنی. اب جیسے ہم پرنسپل کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے ادارے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد الف ب جیم لکھتے ہیں، شہر کا نام ہم عمومی طور پہ نہیں لکھتے. تو اب یہ چیئرمین کو لکھنی تھی تو آپ لکھتے بخدمت جناب چیئرمین، پھر الٹا کوما. پھر وہ چیئرمین کس ادارے کا ہے؟ ظاہری بات ہے اس نے مطلب بلدیہ وغیرہ کا چیئرمین ہے یا میونسپل کارپوریشن کا چیئرمین ہے تو اس کا ہم نام لکھیں، پھر الٹا کوما لگائیں گے، پھر شہر کی جگہ پہ الف ب جیم لکھیں. عنوان کی جب ہم ہیڈنگ دیتے ہیں تو عنوان کے بعد آپ لوگوں نے درخواست برائے صفائی محلہ یا درخواست برائے محلے کی صفائی وغیرہ وغیرہ. تو شروع میں عنوان کے شروع میں آپ نے درخواست برائے لازمی لکھنی. اس کے بعد یہ جب جناب علی لکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں اگلے بندے کو مخاطب کرنا ہے اور اس نے ایسا اونٹ سا بنا دیا، پتہ نہیں کیا ہے یہ، اور یہ اگلے بندے کو غصہ ہی چڑھ جائے، کوئی ان کے محلے کی صفائی کیا کرنی، ان کے اوپر اور گند ڈال دو ان کے محلے میں جا کے. تو یہ فضول قسم کی رائٹنگ کے ساتھ اردو میں نمبر نہیں آنے، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں. اب یہ آپ کا درخواست گزار لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا درخواست گزار کیا ہوتا ہے؟ درخواست گزار لکھنے. ٹھیک ہے، یہ بھی غلطی ہے. پھر اس کے بعد اس کو بھی آپ کو چاہیے تھا کہ 2 پیراگراف اس کے بناتے، خوبصورت کر کے لکھتے. اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، یہ درمیان میں کہیں مارکر کا استعمال کیا ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، مگر یہ کہ یہ کوشش کافی نہیں، کیونکہ یہ سیریز ہے، آپ لوگوں کو اس میں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے. تو یہ جو کچھ باتیں تھیں ان کو تھوڑا سا کام دھریں ان پہ. اچھا لکھیں گے تو اردو میں اچھے نمبر آئیں گے، نہیں تو آپ لوگوں کے نمبر کوئی نہیں آنے، منہ اٹھا کے بیٹھے رہو گے اور پھر آگے کہو گے صاحب جی سارے سبجیکٹ میں اچھے نمبر آئے، اردو میں نمبر نہیں آئے. بھائی اردو میں نمبر لینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ٹیچرالوجی تو پھر آپ لوگوں کے لیے ہے ہی ہے.